سب سے بڑا مجرم تو ہم مانتے ہیں کہ جو آئین کی پاسداری نہیں کرے گا، جو آئین پہ نہیں چلے گا، کیونکہ ملک اگر اپنے آئین پہ نہیں چلے گا تو اس ملک کا تو کوئی وہ ساورینٹی ہے اس ملک کا کیا، پھر اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جی جو مذاکرات کا باب ہے وہ تو جو سبق ہے وہ تو اب چیپٹر تک کلوز ہو چکا ہے. مذاکرات تو ہم نے اور کرنے نہیں ہیں. مذاکرات بھی ان کے جو تھے وہ ہیلے بہانے تھے، بس الیکشن سے فراری ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. الیکشن کمیشن بھی جانبدار بنا ہوا ہے، اس نے وہ باقی سارے کام کرنے ہیں، صرف الیکشن نہیں کرانا. اللہ نے عورت بنایا ہے، آپ خدا را ڈائن نہ بنے، عورت بنے اور ملک سے اور قوم سے محبت دکھائیں. دیکھیں مریم صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں ہم کچھ سالوں کے لیے آتے ہیں، 60 سال کر لیں 70 سال کر لیں، کتنا عرصہ ہم نے جینا ہے. تو آپ لوگوں کو اس ملک میں کتنی سی دولت چاہیے، کتنا لوٹ کے کھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آئین ہوگا تو یہ ملک بچے گا، اگر آئین ہی نہیں ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا تو یہ ملک نہیں بچے گا. آج تمام جو بہنیں یہاں پہ آپ نے دیکھا بڑے دور دور سے بھی آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو یہ کہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو دفعہ 144 نہیں لگتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہم نکلے ہیں، ہم اپنے ملک کے آئین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. کیونکہ اگر آئین ہوگا تو یہ ملک بچے گا، اگر آئین ہی نہیں ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا تو یہ ملک نہیں بچے گا. آج تمام جو بہنیں یہاں پہ آپ نے دیکھا بڑے دور دور سے بھی آئی ہیں اور ہماری کافی سارے لوگ آ رہے ہیں، ہر ایک یوسی کے اندر سب لوگ باہر نکل رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اب سپریم کورٹ، چیف جسٹس اور اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم آئین کے ساتھ کھڑی ہے. قوم جاگ چکی ہے، کیا انقلاب لے آئے گی؟ جب قوم جاگ جاتی ہے نا، اور اسپیشلی جب کسی بھی قوم کی جب مائیں بہنیں جاگتے ہیں تو انقلاب ضرور آتا ہے. مریم نواز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ ریسنٹلی آپ دیکھیں عمران خان اسلام آباد آ رہے تھے، اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ تھا، اس نے عدالت سے استدعا کی کہ میں نہیں آ سکتا. پیچھے سے مریم صاحبہ نے کوئی پیغام دیا، ٹویٹ کیا، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں مریم صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں ہم کچھ سالوں کے لیے آتے ہیں، 60 سال کر لیں 70 سال کر لیں، کتنا عرصہ ہم نے جینا ہے. تو آپ لوگوں کو اس ملک میں کتنی سی دولت چاہیے، کتنا لوٹ کے کھانا چاہتے ہیں؟ بس کریں، قوم کا سوچیں، ملک کا سوچیں اور لوگ اسی کو یاد رکھیں. یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ جو لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے. آپ لوگ اپنی تجوریاں بھرے ہیں. ان کا ابا جی جا کے لندن بیٹھ گئے، جو علاج کروانے گئے تھے وہ تو آئے نہیں. یہ کس منہ سے سیاست کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بھیج دیا ابا جی نے کہ آپ ہماری راہ صاف کریں، یہاں پہ راستہ صاف کریں تاکہ ہم مزید کسی سیٹ پہ بیٹھ کے ملک کو لوٹیں. خدا را آپ ایک خاتون ہیں اور کسی بھی خاتون کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے، وہ سمبل ہوتی ہے پیار کا، محبت کا، ہمدردی کا. اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خواتین ہیں یہ ملک کی ہمدردی میں یہاں ہمارے ساتھ جمع ہوئی ہیں ملک کے لیے. تو آپ کو بھی اللہ نے عورت بنایا ہے، آپ خدا را ڈائن نہ بنے، عورت بنے اور ملک سے اور قوم سے محبت دکھائیں. میں آخری سوال کروں گا، سعد رضوی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل خاموش ہے مہنگائی پہ، ٹی ایل پی کا جو سربراہ ہے. میں ان کو آپ نے خود ہی سوال کے اندر ہی جواب دے دیا کہ جب آپ اتنی باتیں کرتے تھے کہ مہنگائی ہوگی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. آج مہنگائی ہے، یہ قوم رو رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں پی ٹی آئی وومن ونگ پاکستان مرکزی سے. دیکھنے میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے ظلم اور جیسے بربریت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں. جب بھی کسی ریلی کی صورت میں یا کسی احتجاج کی صورت میں لوگ نکلتے ہیں، دفعہ 144 نافذ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ پلاٹ ہے کہ جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے. ہم لوگ یہاں پہ آج جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد ہے عدلیہ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے. جو ہماری عدلیہ عظمیٰ ہے، اس نے جو فیصلہ ہمارا جو دیا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. 14 مئی کی تاریخ دی گئی ہے. یہ سب عوام اسی لیے یہاں پہ پہنچی ہے کہ 14 مئی کو ہم الیکشن چاہتے ہیں. ہم ملک کی آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ یکجہتی شو کر رہے ہیں. یہ سب عوام آج اسی وجہ سے یہاں پہ نکلی ہوئی ہے. میم جیسے کہ آپ جانتی ہو عدالت نے حکومت کا الیکشن کا کہا ہے، لیکن بیچ میں جو مذاکرات کا دور چل رہا ہے، کیا مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے
या अदालत के कहने पे 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे? जी, जो मुज़ाकरात का बाब है वो तो जो सबक है वो तो अब चैप्टर तक क्लोज हो चुका है। मुज़ाकरात तो हमने और करने नहीं है। मुज़ाकरात भी उनके जो थे वो हीले बहाने थे, बस इलेक्शन से फरारी है और उनका कोई मकसद नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी जानबदार बना हुआ है, उसने वो बाकी सारे काम करने हैं, सिर्फ इलेक्शन नहीं कराना। ऐसा ही है कि जैसे आप किसी पायलट को बोलोगे कि वो पायलट बोले मैंने जहाज ही चलाना, बाकी मैंने सारे काम करने हैं। डॉक्टर है तो मैंने मरीज को चेक नहीं करना, बाकी मैंने सारे काम करने हैं। तो इलेक्शन कमीशन आजकल ये काम कर रहा है, अपना जो उसका फर्ज है, जो उसका काम है इलेक्शन कराना, वो नहीं करा रहा। मैम, पीडीएम में बहुत सारी पार्टियां हैं, सबसे बड़े मुजरिम किसको मानती हूँ? सबसे बड़ा मुजरिम तो हम मानते हैं कि जो आइन की पासदारी नहीं करेगा, जो आइन पे नहीं चलेगा, क्योंकि मुल्क अगर अपने आइन पे नहीं चलेगा तो उस मुल्क का तो कोई वो सॉवरेनिटी है उस मुल्क का क्या, फिर उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई स्टार्ट हुई, फजल रहमान ने क्या महंगाई मार्च स्टार्ट किया, बिलावल भुट्टो निकल गए, तो फजल रहमान और बिलावल भुट्टो आज खामोश है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, अब तो उनको खामोशी इन पे छाई हुई है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब इंडिया पहुंचे हुए जहाँ पे वो बिल्कुल बेइज्जत होकर वहाँ से हमारी जो उनके शक्कर साहब उन्होंने कितनी उनको बेइज्जत करके रख दी है, तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। अभी जो वहाँ पे अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर है और शंकर जो है उनके साथ के फॉरेन मिनिस्टर है, तो इनको अभी इस सिचुएशन में ज्यादा नहीं चाहिए था, तो ये बहुत गलत हुआ। जी, यमन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो यही पैगाम है कि मुल्क की आइन के बालादस्ती के लिए निकले। आज अगर आप आज नहीं निकलेंगी तो फिर कोई अवाम अब सोए रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क की सॉवरेनिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मुल्क का आइन तबाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।